سورہ الاعراف 22واں رکوع۔ گزشتہ رکوع بنی اسرائیل کے عہد توحید پر ختم ہوا تھا۔ یہاں اس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تمام بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ گویا اللہ کی وحدانیت کا احساس انسان کی فطرت میں راسخ کر دیا گیا تاکہ انسانیت مرکز توحید سے وابستہ رہے، قلب تلاش حق میں رہے اور ذہن کو یؤمنون بالغیبی کے لیے تیار کر لے، اور روز قیامت انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں اپنے رب کی خبر نہ تھی۔ عالم ارواح میں جب نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے ان کی اولادوں کی روحیں تخلیق فرمائیں تو ان سے ان کی حقیقت پر گواہی دلوائی تاکہ اللہ کو پانے کا راستہ یاد رہے۔ جس نے اپنی حقیقت یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ضمیر کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تاکہ میثاق یاد رہے، اس پر کان لگائے رہنا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی اس سے غفلت برتتا ہے، خواہ وہ کسی منزل پر ہو، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، نفس و نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، عمل شیطنت کی صورت بنتا ہے، اس کی زندگی انحطاط انسانیت کی تصویر بن جاتی ہے۔ زندگی کو عمل رسول کے سانچے میں ڈھالنا حیات ہے۔ اللہ کی صفات اس کی نشانیوں میں فکر مقصد حیات ہے۔ اسماء حسنی کا ورد رحمت ہے، جس نے ڈھونڈا اس نے پایا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا لَغَافِلِينَ۔ اور اے رسول آپ ان کو وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کے رب نے عالم ارواح میں بنی آدم کی پشت در پشت نسلوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود ان سے ان کے نفوس پر گواہی دلوائی۔ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ لو تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریات من بعدهم افاتهلكنا بما تعالی المبتلون، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد میں ان کے بعد ہوئے، تو کیا جو کام گمراہوں نے ہم سے پہلے شروع کیا اس پر تو ہم کو ہلاک کرتا ہے، اس کا مواخذہ ہم سے کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے نبی، کتاب و دیگر نشانیاں صریح طور پر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، نافرمانیاں چھوڑ کر فرما برداری اختیار کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے رسول ذرا آپ ان کو اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے صاف نکل گیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا، پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت ہم اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو ہماری آیات پر توجہ ہی نہ دی، وہ تو ہمیشہ پستی کی طرف ہی مائل رہا، دنیا کا ہو رہا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا رہا۔ تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسا کہ کتا ہوتا ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ لا دو تب ہانپے، نہ لا دو، آزاد چھوڑ دو تب ہانپے۔ جب حرص اور حرام کی لذت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو علم کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ یہ واقعات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
ساء مثل للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، یعنی اپنے پر اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا کرتے کہ عمل سے محروم رہتے رہتے توفیق کے عمل سے بھی محروم ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنے پر ہدایت کے دروازے بند کر لیے۔ من یهد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے توفیق رفیق فرمائے وہی ہدایت پاوے، اور جس کو بہکائے راہ ہدایت نہ دکھلائے توفیق نہ دے تو وہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ یعنی اس تخلیق ناپسندیدہ کے متعلق فرما رہا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ فکر نہیں کرتے، قرآن و حدیث پر غور نہیں کرتے کہ کسی نتیجے پر پہنچیں، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ اخلاق محمدی دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ حضور کا بیان سنتے تک نہیں۔ عمل کرنا تو درکنار، یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، مقصد سے ناواقف، جہل میں مبتلا ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی جہل کیسے دور ہوتا، علم کیوں کر آتا، ہدایت کیسے ملتی، توفیق عمل کیوں کر میسر ہوتی۔ انہوں نے تو اسماء الہی کے ود سے جو کلام و حدیث سے ثابت ہیں، جنہیں اسماء توصیفی بھی کہتے ہیں، کبھی فیض حاصل ہی نہ کیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ اچھے اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، جو لوگ اس کے نام و صفات کے بارے میں ملحدانہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے جو لوگوں کو راہ حق بتاتی ہے اور اسی کے موافق انصاف کرتی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے متبعین کی جماعت جو دین پر قائم رہی۔